آج ہم بات کرنے والے ہیں پنجاب کے ایک بہت ہی اہم نئے قانون پر۔ یہ قانون خاص طور پر جائیداد کے مالکان کو ایک بڑے مسئلے یعنی ناجائز قبضے سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ قانون آخر ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ سوچیں کہ کسی کی اپنی جائیداد پر جس کے لیے اس نے محنت کی ہو کوئی اور آ کر بیٹھ جائے، یہ خیال ہی کتنا پریشان کرنے والا ہے۔ زمین پر قبضہ، جسے ہم لینڈ گریبنگ بھی کہتے ہیں، پنجاب میں ایک بہت بڑا اور پرانا مسئلہ رہا ہے۔ اس سے نہ صرف مالی نقصان ہوتا ہے بلکہ لوگوں کو شدید ذہنی اذیت سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اسی سنگین مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ نیا قانون سامنے لایا گیا ہے۔ تو یہ قانون لایا کیوں گیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات خود آرڈیننس کے اندر بہت صاف صاف لکھی ہوئی ہے۔ اس کے دو بنیادی مقصد ہیں۔ پہلا، ناجائز قبضے کی اس لعنت کو جڑ سے ختم کرنا، اور دوسرا، جو لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں انہیں انصاف کے لیے ایک سیدھا اور تیز رفتار راستہ دینا۔ اچھا، تو اس پورے قانون کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے، پھر اس نئے آرڈیننس کی تفصیلات دیکھیں گے، یہ سمجھیں گے کہ شکایت کا عمل کیسے کام کرتا ہے، ایک نئی چیز یعنی خصوصی ٹریبیونل کیا ہے، اور آخر میں سب سے اہم کہ قانون توڑنے والوں کو سزائیں کیا ملتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی بات سے۔ آخر اس نئے قانون کی ضرورت پیشی کیوں آئی؟ پنجاب میں زمین پر قبضے کا مسئلہ اتنا سنگین کیوں ہو گیا تھا کہ اس کے لیے ایک الگ سے خاص قانون بنانا پڑا؟ اور یہ ہے وہ سرکاری دستاویز جو اس مسئلے کا حل لائی ہے، پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025۔ حکومت پنجاب کا یہ آرڈیننس اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک بالکل نیا اور تیز رفتار سسٹم فراہم کرتا ہے۔ تو اب جب کہ مسئلہ سامنے ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نیا آرڈیننس اس کا حل کیسے نکالتا ہے۔ آخر اس قانون میں ایسا کیا ہے جو جائیداد کے مالکان کو وہ تحفظ دے گا جو شاید پہلے نہیں مل پا رہا تھا؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ قانون کن چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ قانون کی زبان میں اسے غیر منقولہ جائیداد کہتے ہیں، اور اس کی تعریف میں صرف زمین یا مکان نہیں بلکہ ہر وہ چیز شامل ہے جو زمین سے مستقل طور پر جڑی ہو، جیسے کوئی درخت یا فیکٹری کی مشینری۔ یعنی اس قانون کا دائرہ کافی وسیع رکھا گیا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو اس قانون کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے۔ اس آرڈیننس کو باقی تمام متعلقہ قوانین پر برتری حاصل ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی پرانے قانون اور اس نئے قانون میں کوئی اختلاف پیدا ہو تو ہمیشہ اس نئے آرڈیننس کی بات ہی مانی جائے گی۔ اس سے قانونی پیچیدگیاں کم ہوں گی اور انصاف کا راستہ صاف رہے گا۔ تو فرض کریں کسی کی جائیداد پر قبضہ ہو گیا ہے، اب یہ نیا قانون اس کی مدد کیسے کرے گا؟ چلیں انصاف حاصل کرنے کا جو نیا طریقہ بنایا گیا ہے اسے ایک ایک قدم کر کے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ عمل بہت سیدھا رکھا گیا ہے۔ مالک ایک درخواست دیتا ہے جس کے بعد معاملہ فوراً ایک مقامی کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ کمیٹی معاملے کی پوری چھان بین کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ 90 دن کے اندر اندر ہی کوئی حل نکل آئے۔ لیکن اگر یہاں بات نہیں بنتی تو پھر کیس کو آگے ایک خاص عدالت یعنی ٹریبیونل کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اب یہ کمیٹی کون ہے؟ اس میں ضلع کے بڑے بڑے افسران شامل ہیں، جیسے ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او اور ریونیو کے افسران۔ مقصد یہ ہے کہ مقامی سطح پر ہی معاملے کی اچھی طرح جانچ پڑتال ہو جائے اور اگر ممکن ہو تو کیس کو شروع میں ہی نمٹا دیا جائے۔ اور اگر کمیٹی میں معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر کیس ایک انتظامی سطح سے نکل کر ایک پراپر عدالتی فورم پر چلا جاتا ہے جسے خصوصی پراپرٹی ٹریبونل کا نام دیا گیا ہے۔ ان دونوں میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کمیٹی کا کام ہے شروع کی تحقیقات کرنا اور کوشش کرنا کہ فریقین میں صلح ہو جائے، جبکہ ٹرائبیونل ایک پوری عدالت کی طرح کام کرتا ہے اور اس کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں کمیٹی کے پاس انتظامی اختیارات ہیں، جبکہ ٹرائبیونل کے پاس سول اور سیشن کورٹ دونوں کے مکمل عدالتی اختیارات ہیں۔ اور یہ سب سے اہم بات ہے، ان مقدمات کو سننے کا اختیار صرف اور صرف اسی ٹریبیونل کے پاس ہے۔ اس خصوصی دائرہ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کیسز سالوں تک عام عدالتوں کے چکر نہیں کاٹیں گے۔ اس سے امید ہے کہ انصاف کے عمل میں بہت تیزی آئے گی۔ اور یہاں بھی رفتار پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جس طرح کمیٹی کے لیے 90 دن کی حد ہے، اسی طرح ٹریبیونل کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ کیس آنے کے 90 دن کے اندر اندر فیصلہ سنائے۔ یہ اس پورے نظام کی بنیاد ہے۔
فوری انصاف۔ اچھا، تو قانون تو بن گیا، لیکن اگر کوئی اسے توڑے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس آرڈیننس میں ناجائز قبضہ کرنے والوں کے لیے کتنی سخت سزائیں رکھی گئی ہیں۔ یہ قانون صرف طریقہ کار نہیں بتاتا، بلکہ اس کے دانت بھی ہیں۔ مطلب اس میں مجرموں کو روکنے کے لیے سخت سزائیں بھی رکھی گئی ہیں۔ اگر کسی پر ناجائز قبضے کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے کم از کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بہت سخت سزا ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ آئندہ کوئی ایسا کرنے کی ہمت نہ کرے۔ صرف قبضہ کرنا ہی جرم نہیں ہے۔ اگر کوئی اس قبضے والی زمین کو بیچنے کی کوشش کرے، اس پر کوئی تعمیرات شروع کرے یا کسی اور کو اس کام پر لگائے تو یہ بھی ایک الگ جرم ہے اور اس کی سزا 1 سے 3 سال قید ہے۔ اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کے خلاف جھوٹی شکایت کرتا ہے اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو اسے بھی 1 سے 5 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس سے اس نظام کی شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اور اب سب سے آخری اور سب سے اہم سوال، مالک کو اس کی جائیداد واپس کیسے ملے گی؟ تو ٹریبونل کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مقدمے کے دوران ہی جائیداد کو اپنی نگرانی میں لے لے، اور جب فیصلہ ہو جائے تو وہ پولیس یا دوسرے سرکاری اہلکاروں کی مدد سے اصل مالک کو اس کی جائیداد کا قبضہ واپس دلاتا ہے۔ یعنی فیصلہ صرف کاغذوں میں نہیں رہتا، اس پر عمل بھی کروایا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس نئے آرڈیننس نے ایک تیز رفتار اور طاقتور نظام بنانے کی کوشش کی ہے۔ کاغذ پر تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ قانون زمین پر بھی ویسے ہی تبدیلی لا سکے گا؟ کیا اس سے انصاف کا عمل واقعی تیز اور مؤثر ہوگا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ درست سمت میں ایک بہت بڑا قدم ہے۔